الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اس سے پہلے کی آیتوں میں ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچا لے. پھر جہنم کی آگ کے شدت کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن یا تو انسان ہوگا یا پھر پتھر ہوگا. پھر جہنم پر جو فرشتے مامور و متعین و مقرر ہیں ان کی کچھ صفتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. وہ ایسے فرشتے ہیں جو سخت مزاج ہیں، ترش روح ہے، وہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، جو ان کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں. اس لیے اس دنیاوی زندگی میں انسان ایسے اعمال کر لے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. ورنہ اگر کسی انسان کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے تو وہ تمناؤں کی زندگی نہ جیے کہ ہمارے خاندان میں تو انبیاء ہے، مرسلین ہے، صالحین ہے، نیکوکار ہے، فلاں فلاں افراد ہے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی چلتی ہے، وہ اپنے دامن میں ہمیں لے لیں گے اور ہمیں بخش دیا جائے گا. کہا اس قسم کے بھول بھلائیوں میں نہ رہنا، بلکہ اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا لینا. اور اگر تم نے اچھے اعمال سے پہلو طئی کی، کنارہ کشی اختیار کی اور غلط اعمال سے اپنے آپ کو ملوث رکھا تو جان رکھو کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں کفر و نفاق کیا ہے، کافر ہو گئے یا منافق ہو گئے، تو ایسے انسان سے بھی کہا جائے گا کہ دنیا میں سدھرنے کا، سنورنے کا، اصلاح کرنے کا موقع تو بہت دیا گیا تھا. اب تم میدان محشر میں آ چکے ہو، یہاں تمہارا کوئی عذر اور کوئی معذرت کارگر ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں صرف فیصلہ ہے اور بدلہ ہے. دنیا میں عمل تھا، یہاں عمل کا بدلہ. اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل ہے برا بدلہ ملے گا. یہاں رونے سے، دھونے سے، بار بار گری ازاری کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے قیامت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو. چنانچہ اس کی بات کہا گیا تھا، اے ایمان والوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. سچی توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے گناہ سے باز آ جائے، اس گناہ کو گناہ سمجھے، اپنی اس غلطی پر اشک ندامت بھائے رونا دھونا شروع کرے، اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے. اور پھر اس کے بعد اس کی جگہ پر
کوئی دوسرا اچھے اعمال بجا لانا شروع کر دے تب گویا اس نے سچی توبہ کی ہے۔ جو سچی توبہ کر لے گا انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی کا امکان ہے، ممکن ہے کہ چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ کر لیے ہوں، لیکن ابھی غرارے کا ٹائم نہیں آیا، جھانکنے کا وقت نہیں آیا، تو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کر لے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، انسان کی خطاؤں کو اور اس کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ پھر اخیر میں بات آئی تھی اہل ایمان جن کا ایمان صحیح سالم ہے، کل میدان محشر میں جب جنت کی طرف بڑھیں گے تو ان کے دائیں طرف بھی روشنی ہوگی اور اس کی آگے طرف بھی روشنی ہوگی۔ گویا اچھے اعمال کو منور و روشن شکل میں بنا کر پیش کیا جائے گا کہ حشر کا میدان پورا اندھیرا ہوگا، جنت کی طرف جانا ہے کہ جہنم کی طرف جانا ہے، تو جہنمیوں کو تو ڈھکیل کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، البتہ جنتیوں کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور اسے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ جانے کے لیے راستے میں روشنی کا بندوبست اور انتظام کیا ہوگا؟ جو ان کے اچھے اعمال ہوں گے وہ دائیں طرف سے بھی روشنی ہے اور سیدھا بھی روشنی۔ دائیں طرف والے کو بعض علماء نے مفسرین نے کہا کہ ان کے نام اعمال جو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہی روشنی کا سامان ہوگا، اسی ڈائریکشن میں انسان چلتا چلا جائے گا۔ پھر انسان اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس روشنی کو برقرار رکھ، مکمل کر دے یہاں تک کہ ہم منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائیں۔ آگے کی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حکم دیا گیا، وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار سے، کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی سے پیش آئیے۔ کافر تو ہر انسان جانتا ہے جس نے اللہ اس کے رسول کا بظاہر انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا، لیکن منافقین کے بارے میں یہ بات ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو سامنے سے مسلمان دکھتا ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوتا، آپ کے سامنے آپ جیسی بات کرتا ہے، دوسروں کے سامنے دوسری جیسی بات کرتا ہے، ایسے انسان کو قرآن نے منافق کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد منافقوں کا ایک گروہ تیار ہو گیا تھا، جنگ تبوک یعنی سن 9 ہجری تک اس گروہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشان بھی کیا تھا۔ جنگ تبوک سے واپسی پر اللہ نے حکم دیا کہ سختی کے ساتھ ان منافقین کے ساتھ پیش آئیے۔ یہاں وہی حکم ہے، کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے، اور عام جہاد نہیں، وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ کیوں؟ یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کی فتنہ پروری سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کھلم کھلا کافر ہے، آپ اس سے ہوشیار رہیے گا، لیکن ایک انسان کھلم کھلا کافر نہیں، آپ کا ہم نوا ہے، آپ کا ہم نوالا ہم پیالہ ہے، اور وہ انسان آپ کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اس کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے۔ قتل کرنے سے ایک انسان فوراً مر جاتا ہے، لیکن جب فتنہ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے تو اس میں پورا سماج ڈر جل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے زیادہ بڑا نقصان دہ عمل فتنہ پھیلانا ہے۔ تو یہ منافقین کی فتنہ سامانی ہے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ منافقون میں گزر چکا ہے کہ جنگ کے موقع پر ان منافقین نے کہا تھا کہ ہم لوگ مدینہ پہنچتے ہیں لَنَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْ کہ جو ہم میں جو عزت والے ہیں، لَنَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَنِ، ہم عزت والے ہیں جو مکہ سے اور دوسرے علاقے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، وہ تو ذلیل لوگ ہیں،
ہم نے ان کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دوسری بات کہ ہمارے دانا پر یہ لوگ پلتے ہیں، ہم کھلاتے پلاتے ہیں، تو یہ لوگ یہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، جو رسول اللہ کے پاس ہیں ان پہ خرچ نہ کرنا، نہیں خرچ کرو گے بھوک مریں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہی ساری روزی تو ہمارے پاس میں ہے، تو مسلمانوں کو ذلیل سمجھ، تو ساری عزت تو ہمارے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، اہل ایمان کے پاس ہے۔ تو کہا ان منافقین نے جو فتنہ سامانی کی ہے، اب ان کی سرکوبی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، ان سے لڑیے بھیڑیے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، تاکہ ان کا فتنہ دفع ہو جائے اور آئندہ وہ اس قسم کی فتنہ سامانی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ کافروں اور منافقوں دونوں کے بارے میں کہا گیا ان کا ٹھکانہ ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کافروں اور منافقوں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ بلکہ کافروں کے مقابلے میں منافقوں کا اور زیادہ خطرناک عمل ہے، اور زیادہ خطرناک سزا ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلا طبقہ منافق کو ڈالا جائے گا۔ تو ہمیں نفاق سے بچنا چاہیے، کفری اعمال و اعتقاد سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی یہاں رشتہ داری کام نہیں آتی، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ آپ کسی نبی سے رشتہ رکھتے ہیں کہ ولی سے رشتہ رکھتے ہیں، اگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو یہ رشتہ داری آپ کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کسی وزیر سے رشتہ رکھتا ہے، منسٹر سے تعلق جوڑتا ہے، سوچتا کچھ فائدہ ہو جائے گا، کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی رشتہ داری نہیں چلتی ہے، اللہ کے انسان کا اپنا عمل چلتا ہے۔ من بت عملہ لم یسر بہ نسبہ، حدیث ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ جہنم میں جانے کے لائق ہیں تو نسب اور خاندان کی بنیاد پر جنت میں نہیں چلے آئیں گے۔ انسان کھوج لیتا ہے میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے دوست احباب آنے دیجیے، گیٹ پاس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ایسا نہیں ہوگا۔ مثال ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی۔ کیسی مثال ہے؟ فرعون کی بیوی کی مثال، اور لوط کی بیوی کی نہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ یہ دونوں نبی، قرآن کیا کہتا ہے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو بندوں کی زوجیت میں تھی، دو بندوں کی بیوی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے باضابطہ نبی، ان سے پہلے شرک کا معاملہ نہیں تھا۔ شرک کی تردید کے لیے سب سے پہلے جن کو نبی بنایا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، پھر بھی 40-42 یا زیادہ 80-82 لوگ ان پر ایمان لائے، اور حد تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور ان کا ایک بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے گھر میں رہنے والی بیوی اور نبی کے گھر میں رہنے والے نبی کا بیٹا، جب ان کا عمل درست نہیں تھا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو نہ بیٹا بچا نہ بیوی بچی۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اور اگر نوح علیہ السلام نے پیدرانہ شفقت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر کے فرد کو ڈبوئیں گے نہیں، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا وعدہ تو سچا ہے اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرا بیٹا ڈوبا کیسے؟ اللہ نے جو اس کا جواب دیا ہے
اگر کوئی انسان وہ جملہ بولے گا تو کافر ہو جائے گا. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نو یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. کیوں بیٹا نہیں ہے؟ یہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا، صحیح عمل نہیں کرتا ہے. اور جس چیز کا آپ کے پاس علم نہ ہو اس سلسلے میں بحث تکرار مت کیجیے. اگر ایسا کیجیے گا تو آپ جاہل بن جائیے گا. نبی کو انسان جاہل کہہ سکتا ہے؟ دنیا میں نبی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ لیکن قرآن کہتا ہے اگر ایسی بات کریں گے تو یہ جہالت کی بات ہے. کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا؟ بیٹا ہی تھا. ان کی بیوی کسی دوسرے کی بستر کو گرم نہیں کی تھی. یہ ناجائز اولاد نہیں ہے، جائز اولاد ہے. لیکن جائز اولاد ہونے کے باوجود اگر وہ باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے تو قرآن نے کہا تمہارا بیٹا ہی نہیں. بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کے بچے، آپ کی بچیاں آپ کے مطابق دین پر چلتے نہیں ہیں، اب لاکھ اس سے رشتہ توڑیے کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ہے، لیکن قرآنی اصطلاح کی روشنی میں وہ آپ کا بیٹا بیٹی ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ جوڑتے کہ میرا باپ پیدرم سلطان بدھ، میرا باپ تو بادشاہ تھا، میرا باپ ولی اور ولی زماں تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کے والد کے مطابق صحیح عمل نہیں ہے تو آپ کا والد صاحب کا کوئی رشتہ ناتا نہیں. یہ میری بات نہیں ہے، قرآن نے کہا. نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. یہ آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا عمل اچھا نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا. رشتہ داری، اسلامی رشتہ داری خون کی بنیاد پہ نہیں ہے، اسلامی رشتہ داری دین کی بنیاد پر ہے. دین اگر آپ کا صحیح ہے تو آپ کا صحیح رشتہ دار ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب، جس نے آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن جب وہ آپ کی بات نہیں مانا تو رادائے درگاہ ہو گیا. اس کے لیے مکمل ایک سورہ نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال حبشہ کا رہنے والا بلال بالکل کالا کلوٹا غلام، جن کو باضابطہ خرید کے آزاد کیا گیا، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا بلال، یہ بلال ہمارے سردار ہیں. اسلام کی بنا پر ان کی غلامی ختم ہو گئی اور سیادت و سرداری کا موقع مل گیا، مقام مل گیا. اور اگر اسلام نہیں ہے تو نبی کا خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو، اس کا چراغ گل ہو جاتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بابا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا وغیرہ. کیا فرمایا؟ کافر لوگوں کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی. کس کی مثال؟ امرات نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال. وہ کیا تھا؟ 950 سال سمجھانے کے باوجود قوم کے لوگ ایمان قبول نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنائی. جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، ایک بڑی سی کشتی بنائی جا رہی ہے. لوگوں نے اس پر بھی ہنسنا شروع کر دیا. تو کہا ہنسو مت، آج تم ہنس رہے ہو کل ہم تم پر ہنسیں گے. پھر کرنا ہوا کہ جہاں سے آگ جلائی جاتی ہے، روٹی اور کھانا جہاں پکتا ہے، اسی تنور سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے شوتے نکال دیے. وفارت تنور، قرآن کہتا ہے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. کہیں باہر پانی نکلے گا دور میں سمجھ میں آئے گا، گھر میں نکلنا ہے تنور سے نکلے گا، گھر کے لوگ تو فوراً پتہ لگا لیں کہ پانی نکل رہا ہے. ہر گھر کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. گویا زمین کے چپا چپا سے پانی نکل رہا ہے، اوپر سے آسمان سے برکھا بھی برس رہا ہے. اتنا پانی ہوا کہ مکانات سب ڈوب گئے. جودی پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا.
اس کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے، جو لوگ بھی سوار نہ ہو سکے وہ غرقاب ہو گئے، ڈبو دیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے سب کو بلایا، بھائی ماننے میرے ماننے والے آ جاؤ، ہر قسم کی جانوروں کو جوڑا اس میں رکھ لیا، بیوی پیچھے رہ گئی، کشتی میں سوار نہ ہو سکی، وہ بھی ڈوب گئی۔ بیٹا سے بات ہو رہی ہے، کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، پانی سے بچ جائیں گے۔ تو حضرت نوح نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ آج کوئی نہیں بچ سکتا ہے، وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہوگا، اور اللہ کا رحم اسی پر ہوگا جو کشتی میں سوار ہوگا۔ باپ بیٹے کی بات چلی رہی تھی، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج کا تھپیڑ آیا اور کشتی ڈوب گئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان سامنے ڈوب گیا، بیوی ڈوب گئی، بیٹا بھی ڈوب گیا۔ کیوں ڈوبا؟ کہ باپ کے اور شوہر کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں تھے، ڈبو دیا گیا۔ کہا کافروں سے تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے۔ وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بھی تمہارے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے، یہ بھی نبی ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والی جماعت میں ان کا نام ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہے، اور ان کا بھتیجا حضرت لوط ہے۔ انہیں سدوم کے علاقہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے بسایا گیا۔ ان کی قوم کے اندر بدترین قسم کی خرابی تھی، نتیجے کے طور پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ نے کہا کہ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، الیس الصبح بقریب، صبح ہوتی ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جو آپ کے ساتھ نکل کے چلے جائیں گے باہر وہ تو بچ جائیں گے، جو نہیں جا سکیں گے وہ تو عذاب سے دوچار ہوں گے۔ لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کے نکل گئے، بیوی وہی رہ گئے، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں کون تھی؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی۔ تحت عبدین، دو بندوں کی نیچے تھی، مطلب ان کی زوجیت میں تھی۔ من عبادنا صالحین، میرے بندوں میں سے جو دونوں نیک تھے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں نے ان دونوں نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔ کیا خیانت دی؟ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کی بیویوں نے اپنے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی اس طرح کی کہ دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیا، ایسا نہیں ہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کے مطابق ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا خیانت دی؟ خیانت تھی چغل خوری، خیانت تھی گھر کی راز کی باتوں کو دوسری جگہ بیان کر دینا۔ جب کچھ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس ایمان لانے کے لیے آتے تھے تو گھر سے خبر باہر چلی جاتی، اس زمانے کے کفار و مشرکین کے کانوں تک یہ بات دوڑا دی جاتی، کچھ لوگ آئے ان پر ایمان لانے کے لیے، پھر وہ ان کا مقابلہ کرتے بھگا دیتے، ڈر کے مارے اپنے اسلام اور ایمان سے لوگ برگشتہ ہو جاتے، پھر جاتے تھے۔ تو گھر کی بات باہر کرنے والی تھی، راز افشا کرنے والی تھی۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ بھی وہی ہے، وہ بھی پاک باز ہی ہے، غلط حرکت کرنے والی نہیں ہے، لیکن اپنے شوہر سے ان کا بنتا نہیں تھا۔ شوہر ایمان کی دعوت دیتا ہے، بیوی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان قبول نہیں کی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان قبول نہیں کی۔ وہ بھی کیا کرتی تھی؟ نوح علیہ السلام کے پاس جب مہمان کو جاتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو بیوی دوسروں کو جا خبر کرتی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنے غلط مقصد کے لیے ان کا استعمال کرنے کے واسطے لوگ ان لوگوں کو لے کے چلے آتے تھے۔ تو یہ راز، گھر کی راز کو فاش کرنا اور باتیں ادھر سے ادھر کرنا، اس کو چغلی، لائی لپٹائی، غیبت اور اس طرح کی باتیں کرتی، یہ وہ حرکتیں ہیں
جن حرکت کی بنیاد پر شوہر اگر نیک بھی ہوگا تب بھی بیوی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو ایسی تعلیم دیجئے کہ اس قسم کی حرکتوں سے دور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو نے شوہر کی غیر موجودگی میں انجان آدمی کے سامنے کہہ دیا کہ گھر میں بڑا مشکل سے چلتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا جب وہ آدمی آئے تو کہہ دینا کہ فلاں بزرگ آئے تھے اور اس نے کہا ہے سلام کار ساتھ کا چوکٹ بدل دو۔ یعنی ایسی عورت جو انجان آدمی کے سامنے اپنے گھر کے عیب کو اجاگر کرتی ہو وہ کسی شریف گھرانے میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ چوکٹ بدلنا، طلاق دے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اشارہ کرنے میں کہا ایسی عورت کو طلاق دو، اپنے گھر میں مت رکھو، صرف خیانت کی بات ہے۔ تو اگر خیانت کی بات ہوتی ہے قرآن نے کیا کہا فخانتہما، ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ جس کو راز میں رہنا چاہیے تھا اس راز کو راز نہیں رکھا، اپنے شوہر پر ایمان لانا تھا اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی۔ اخلاقی اعتبار سے وہ غلط نہیں تھی لیکن ایمان کے اعتبار سے غلط ہو گئی کہ اپنا شوہر کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں بلکہ شوہر کی بات دوسروں تک پھیلانے کے لیے تیار ہو گئی تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئی۔ فرمایا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ دونوں نبی اپنے اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ نہ نوح علیہ السلام بچا سکے نہ لوط علیہ السلام بچا سکے۔ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا جائے کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہونے کے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ دنیا تو گئی، اب آخرت کا معاملہ بھی ہوگا۔ دونوں سے کہا جائے گا جاؤ، تم دونوں کا مقام تو بڑا عمدہ تھا، نبی کی زوجت میں رہتے ہوئے ان کے فرما بردار بن کے رہتی تو جنت میں رہتی، لیکن تم نے خلاف ورزی کی ہے، جاؤ جہنم میں۔ جو لوگ جہنم میں داخل ہوتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ اشارہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی طرف بھی اور قیامت تک کے لیے تمام گھر والوں کے لیے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے شوقناہٹ کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بعض بیوی سے متنفر کرا دیا تھا اور ان کے دروازے پر ان کے گھر میں پہنچ کر اثر بعد جو شہد کی پینے کا معمول تھا اسے حرام کروا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا بیویوں کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیز کا حرام کر رہے ہیں؟ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتانا ہے اے ازواج مطہرات، اگر تم نے بھی توبہ نہیں کی اور اپنی اصلاح نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا تو جس طرح نوح علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی، تم بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے اگر تم لوگ توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر بدلے میں تم سے بہتر عورتیں عطا فرما دے گا۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، باضابطہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات وابکار، ان عورتوں کی خصوصیات یہ ہوگی۔ مطلب کیا ہوا کہ نبی کے گھر میں رہنے والے بھی اگر نبی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو انہیں بھی اللہ کے عذاب سے بچایا نہیں جا سکتا۔ آگے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور فرعون کے کام سے اور ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ حضرت آسیہ ان کا نام بتلایا جاتا ہے، فرعون کے گھر میں تھی۔ بڑی اہم مثال ہے، اگر قرآن مثال پر انسان غور و فکر کرے جتنے بھی حادثات ان کے ساتھ ہوں گے، جتنی بھی پریشانی آئیں گی، اس کا دل مطمئن ہوگا۔ اور اگر اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہنا چاہے تو آدمی ساری سہولیات کے باوجود بھی اپنی زندگی میں تب پریشانی در پریشانی سے گزرتا رہے گا۔ کیا فرمایا؟ دنیا جانتی ہے کہ فرعون سے بڑا ظالم کوئی پیدا نہیں ہوا،
فرعون ایک کافر بادشاہ ہے، لیکن اس کافر کی زوجیت میں ایک مومن عورت، مومنہ عورت ہے۔ کتنا ظلم کیا ہوگا اس پر اسلام کے خلاف، لیکن وہ اسلام پر ڈٹی رہی، جمی رہی، نہ شوہر کی پرواہ کی، نہ آل فرعون کی پرواہ کی۔ جتنی مخالفتیں ہوئی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ جب تھک گئی، برداشت سے باہر ہونے لگا، تو حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کر دی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے کارناموں سے ہمیں نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگوں سے مجھے پناہ دے دے۔ اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے حضرت آسیہ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ گویا کسی پر ان کے گھر میں ظلم ہوتا ہو یا باہر میں ظلم ہوتا ہو، اگر وہ انسان اللہ سے خصوصی رشتہ جوڑ لے تو اندر و باہر کی ساری پریشانیوں کا جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے تو اللہ غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے سکون فراہم کر دیا، وہ آسیہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے مرد عقل مند ہوتے ہیں، عورتیں ناقصات عقل ہوتی ہے، ان کی عقل کم ہوتی ہے۔ عقل میں کامل اگر کچھ عورت ہے تو یہ حضرت آسیہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت خدیجہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کا تذکرہ باضابطہ حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، ان کی مثال اہل ایمان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ تم اگر ایمان کے جرم میں ستائے جاتے ہو تو تمہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو یاد کرنا چاہیے، اس سے بڑا ظلم تم پر نہیں ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، تو اللہ نے ایسا اسباب پیدا کر دیا کہ دنیا کی بہترین عورتوں میں ان کا نام شمار ہونے لگا۔ دوسری بات، وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ ایک دوسری مثال اہل ایمان کے لیے ایک دوسری عورت کی ہے۔ اس سے پہلے کافروں کے لیے دو خاتون کی مثال بیان کی گئی، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی۔ جب عورتیں اس طرح پامردی کا ثبوت دے سکتی ہے تو مرد کو کتنی استقامت چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ عورت ظلم سہتی ہے، دین و ایمان پر قائم رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر کرم کرتا ہے، اور بڑی بڑی مصیبتوں کے ایسی عورتیں سہلی ہیں تو تم مرد اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، تمہارے ساتھ بھی ایسے حادثات اور حالات پیدا ہوتے رہیں گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس سے سبق لو اور دین و ایمان کو قائم رکھنے کے لیے جتنے بھی ظلم بربریت برداشت کرنے کی نوبت آئے اسے بحسن خوبی برداشت کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے عمران کی بیٹی مریم کی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے عمران کو مریم کا باپ کہا ہے، کچھ لوگوں نے عمران کو مریم کے خاندان کا جد اعلیٰ، پرکھا میں سے بڑا آدمی کہا، اسی نسل سے حضرت مریم ہے۔ بہرحال عمران کی بیٹی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوئی، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ معجزانہ انداز میں اللہ نے ان کی پرورش کی ہے۔ جب حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، ما فی بطنی محررہ، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں، تیرے راستے پر آزاد ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کی ولادت ہوئی، اور اللہ نے ولادت بڑی جلدی انہیں جوان کر دی۔ ان کے والد نہیں تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے خالو نے حضرت زکریا نے پرورش کی تھی۔
تو بیت المقدس فلسطین میں ان کو ایک روم دیا گیا تھا، اسی روم میں رہتی تھی، اور عام عورتوں کے بالمقابل جلدی سے پلی بڑھی، عبادت گزار تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس کبھی کبھی جاتے، دیکھا ان کے یہاں بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، تو گارجین ہونے کے ناطے حضرت زکریہ پوچھنے لگے، ہاں یہ کہاں سے تمہارے پاس آتا ہے جی؟ کہا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ جب حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہاں حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا، اللہ جب مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، اگرچہ ہم اور ہماری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، تو ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے اولاد دے دی۔ اب ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اگر کسی کی بیٹی کے پاس، بیٹا کے پاس آپ کے نہیں دینے کے باوجود کوئی چیز نظر آتی ہے، آج موجودہ زمانے مان لیجئے اسمارٹ فون نظر آتا ہے، آپ اس سے محاسبہ کر سکتی ہے فون تمہارے پاس آیا کہاں سے، کسی بوائے فرینڈ نے دیا ہے یا کس نے دیا ہے؟ لوگ اپنی بیوی پہ ترس کھاتے ہیں، بڑی پیار محبت کے اظہار کرتے، پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے، پوچھئے آپ ان سے۔ حضرت زکریہ نے پوچھا، ان لگے آدھا یہ بل آتا کہاں سے؟ ہم تمہارا گارجن ہم لا کے دیتے نہیں ہے، تمہارے پاس آتا کہاں سے؟ وہ تو حضرت مریم تھی جن کی پاک دامنی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ آج کوئی پانی میں ڈوب کے بیٹی کہے، گھر کے لوگ کہے، اور ان کے پاس کوئی سامان ایسا ہے جو آپ نے نہیں دیا ہے، تو اس کا راز معلوم کرنے کی کوشش کیجیے آیا کہاں سے۔ اب اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، تو آدمی سر پٹک کے روتا ہے اور اپنی خودکشی کرنے ہی میں آفت سمجھتا ہے۔ بہرحال تو حضرت مریم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کیا تھا، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جوان ہو گئے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن جوانی کے بعد شادی کی عمر کو پہنچنے کے باوجود بغیر شادی کے وہ حاملہ ہو گئی، کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنی روح ڈال دی۔ ایک بار حضرت مریم غسل سے فارغ ہو کر آئی، گھر میں تھی، دروازہ کھول کے حضرت جبریل انسانی شکل میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے ڈرتی ہوں، اللہ کی پناہ، اگر تم اچھا انسان ہو تو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ یہ پردہ کی بات ہے اور پاک دامنی کی بات ہے، کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ لیکن انہوں نے کہا گھبراؤ مت، ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بچے کی ولادت کی۔ پھر حضرت جبریل نے ان کے گریباں میں پھونک مارا، اسی پھونک سے حضرت مریم حاملہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت پاک دامن ہے، پاک دامنی اس کی شناخت و پہچان ہے، سماج میں بغیر شوہر کا بچہ ہو جانا کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت مریم چاہتی خودکشی کر لیتی، حمل ٹھہرنے کے بعد اسے گرانے کی کوشش کرتی، لیکن حضرت مریم نے اسے بچا کے رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بعد ہمارے اوپر الزامات کا بوچھار ہو جائے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے اسے بچایا اور سارے الزامات کو دفع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پایا۔ گویا اگر کسی انسان پر خواہ مخواہ الزام لگتا ہے اور وہ انسان صحیح سالم تو اپنے اسٹینڈ پہ قائم و دائم رہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت مریم کے ساتھ ایسے ہی واقع پیش آیا، انہوں نے کہا اللہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لوگ ہم کیا جواب دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، بچہ تو شوہر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم سے لوگ بات کرنے کے لیے آئے تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اور زیادہ ضد کرے تو کہہ دینا یہ بچہ اسی سے پوچھ لو۔ سورہ مریم اس کی تفصیل گزر چکی ہے، کہا فاشارت الیہ، ہم سے کیا بات کرتے ہو، بچہ سے بات کرو۔ یہودیوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر رکھا، کیا بچے سے بات کرو؟ جب بچے کی طرف مخاطب ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں ابھی دودھ پیتا بچہ ہے
چند گھنٹہ ہے چند دنوں کا بچہ ہوگا، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وغیرہ ذالک۔ تم میرے ماں پہ الزام لگاتے ہو؟ سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اللہ نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کہیں بچہ کیسے بات کرے گا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بات کر کے دکھلا دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ ماں نے صحیح چیز پر ثبات قدمی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا بہترین بدلہ دیا کہ جس عمر میں انسان بولتا نہیں ہے اس عمر میں بولنا شروع کر دیا۔ کہا جب بچے کو بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے تو موجودانہ انداز میں بغیر باپ کی بچہ پیدا اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ قرآن کیا کہا؟ مسلمانوں کے لیے عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی تھی جس سے وہ حاملہ ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی، احکام و قوانین کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اس سے پہلے جو کتابیں اتر چکی تھی تورات اور زبور، ان کتابوں کی انہوں نے تصدیق بھی کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور بڑی فرما بردار تھی۔ گویا کچھ صفات ہیں، اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے قانون کی صداقت و سچائی پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے اور ظاہری باطنی اعتبار سے اپنی جانب سے فرما برداری کا ثبوت فراہم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انسان کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اس سورہ میں بطور خاص اخیر میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں سے کافروں کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی نشان عبرت ہے۔ کفار و مشرکین سے کہا گیا تم کسی کا نام لے کر جینے کے بجائے اپنے اعمال پر زندہ رہنے کی کوشش کرو، ورنہ نبی کی بیوی ہو یا بیٹی، نبی کی بیوی ہو یا بیٹا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے حالات اگر گمبھیر ہو، تمہارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہو، تم اگر صحیح سالم ہو، ثبات قدمی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرے گا، لوگوں کی زبانی بند ہو جائے گی اور تمہارا کام بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمانے۔ یہاں پر سورہ تحریم ختم ہوئی، 28واں سپارہ ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ 29واں سپارہ سورۃ الملک کی تلاوت ہوگی۔